ایک دفعہ مجھے اس بات کا خیال آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کس طرح یاد رکھتے ہیں؟ کیوں قرآن شریف یاد رکھنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ نے دیکھا 15-16 سال تک یہ مسئلہ تھا اور یہ 2 سورتیں تھی میں پڑھ نہیں سکتا، تو عجیب بات یہ دیکھنے میں آئی کہ حضرت اقدس امام الحسن محدث کبیر فقیہ الاطلاق آیت من آیات اللہ فاتحتنا و شیخ و مشایخنا و وسیلتنا الی اللہ، مولانا انور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءات جمع کی، میں نے قراءات جمع کی تو سارا قرآن۔ قراءات جمع کرنے کا مطلب یہ کہ آپ ظہر میں کیا پڑھتے تھے، آپ عصر میں کیا پڑھتے تھے، آپ مغرب میں کیا پڑھتے تھے۔ یہ جو روایتوں میں آتا ہے کبھی آپ مغرب میں آراف پڑھ لیتے تھے، اس کا نمبر آ چکا ہوتا ہے۔ کبھی آپ مغرب میں سورہ مرسلات پڑھتے تھے، سورہ طور پڑھتے تھے، اس کا نمبر آ چکا ہوتا ہے، نمبر کو خطا نہیں کرتے تھے آپ۔ میں نے زندگی میں صرف 2 آدمیوں کا سنا ہے، ایک حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو، کہ ان کو پیغمبر کی یومیہ قراءات یاد ہے۔ مثلا آج جمعہ ہے تو سجدہ و دہر پڑھی، اسامہ بھی معروف جمعہ کی نماز میں سورہ قاف اور قمر پڑھی، یا جمعہ اپنا پہ خوب پڑھا، اور اکثر اعلیٰ و غافیہ۔ عصر کی نماز میں آپ نے سورہ تغابن پڑھی اور سورہ مزمل، مغرب میں آپ نے سورہ مدثر پڑھی، عشاء کی نماز میں آپ نے سورہ قیامہ اور لا اقسم بہذا البلد پڑھی۔ اس طرح تمام ایام کا قراءات و حیات۔ ہمارے دوست مولانا شبیر احمد ہزاری، انہوں نے شیخ الاسلام پر دکتورا کیا، ڈاکٹریٹ کی، 6 مہینے دیوبند میں قیام کیا، تو ان کو کچھ حاصل ہوا ہے شیخ الاسلام کی قراءات۔ اور دوسری ہستی جو میں زندگی میں دیکھی جن کو پیغمبر کی یومیہ قراءات کا علم تھا، وہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب تھے۔ اس لیے تمام علماء میں فائق ہیں، شہباز کے علماء یومیہ قراءات۔ ہم نے تو کافی کوشش کی 65 سال عمر ہو گئی تقریباً ایسی، لیکن پورا ترتیب کے ساتھ یاد نہ ہوا۔ اب ایک طریقہ معلوم ہوا ہے، وہ یہ کہ حضرت عمر ابو بکر صدیق کی قراءات پر جمع کیے گئے، معلوم ہو گیا یہ دونوں وہی پڑھتے تھے جو پیغمبر پڑھتے تھے۔ کیونکہ ایک صحابی کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ قوم نے اشکال کیا، لمبی لمبی سورتیں پڑھتا، ہم تھکے ہوئے ہوتے، حضرت عمر نے وفد بھیجا حالات معلوم کرے۔ وفد کو اس نے بیان دیا کہ میں خالص وہی صورتیں پڑھتا ہوں جو نبی نے پڑھی ہے نماز میں، بتاؤ کیسے چھوڑوں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم معاف کریں۔ حضرت عمر نے ان کو کہا کنت ظننت بک قضا، میرا آپ کے بارے میں یہی خیال ہے کہ آپ جو لمبی لمبی صورتیں پڑھتے یہ سنت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، خدا ہمیں بھی نصیب آج اولاد کو بھی نصیب فرما، امت مسلم کو نصیب فرما۔ اب اس سے آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ قرآن کی طرف کتنی توجہ کی ضرورت ہے، قرآن کو کیسے اپنایا جائے گا۔ یار لوگ تو بالکل کسی اور خرپستی میں لگ گئے، ان کو ان باتوں کو پتہ ہی نہیں۔ الحمدللہ ہمارے ایک نیک صالح ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے صحت شفا کے لیے دعا فرمائیں۔ ہے کتنے اچھے لوگ ہیں جو نمازوں کی اچھائیاں جمع کرتے اور خوب خوب دعائیں دیتے ہیں۔ خدایا ان کی عمر میں برکت دے، صحت قائم رکھے،
آل و اولاد کی خوشیاں نصیب کرے، ان کے مال میں برکت بھی دے اور ان کی حفاظت بھی کرے، اور یا اللہ انہیں بہترین مواقع پر خوب دل کھول کر خرچ کرنے کی ہمت مردانہ بھی عطا فرمائے۔ یا بیماری ہیں خدایا صحت شفا دے، مجھے عاجز اور فقیر کو بھی کمال صحت شفا تندرستی سلامتی عطا فرما۔ محمد انور شاہ کو بھی اس قابل بنا کہ وہ تمام صورتیں تمام قرآن نمازوں میں پڑھ سکے، اور خدایا ادارہ ہے، شاخے ہے، بہت کام ہے یا اللہ، مسائل پیدا ہوتے رہتے اور آپ ہی حل فرماتے ہیں، لکا شکر والحمد علی نعمائک و آلائک ظاہرۃ و باطنہ۔ مجھے عاجز اور فقیر میں اب ہمت امتحان گزارنے کی ہمت نہیں ہے، اور شو ہوا سے صاب و سوا داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان سو گیا۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے، اور اختتام بالخیر و عافیت ہو، شفا سے ہو، تندرستی سے ہو، احیاء سنت سے ہو، اور خوب خوب اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے